نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحج باب نمبر 15 حدیث نمبر 1533 باب خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق شجرہ۔ باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا درخت والے راستے کی طرف سے۔ درخت والا راستہ مدینے کا میقات ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ جگہ پر جہاں مسجد ذوالحلیفہ ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے وہاں احرام باندھا تھا، تو وہ راستہ اسی نام سے معروف ہو گیا کہ درخت والا راستہ، یعنی جس درخت کے نیچے آپ نے احرام باندھا۔ اب چونکہ وہ درخت ختم ہو چکا ہے، پھر وہاں مسجد تعمیر ہوگی، اب وہ تمام کی تمام حیتیں اور کیفیتیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال جس وقت یہ روایت راوی بیان فرما رہے تھے اس وقت درخت موجود تھا، تو اپنے حاضرین کو سامعین کو بتلایا کہ وہ جو راستہ درخت کی طرف جا کر نکلتا ہے اس راستے پر آپ نکلے تھے۔ حدیث نمبر 1533 قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاض عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرہ ویدخل من طریق المؤرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت والا راستہ اس کی طرف سے نکلا کرتے تھے، ویدخل اور مدینہ کے اندر واپس داخل ہوتے تھے مؤرس والے راستہ۔ مؤرس رات گزارنے کی جگہ۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ذوالحلیفہ کے اندر ہی آ کر آرام کرتے۔ اگر شام کے وقت پہنچے ہیں، عشاء کے وقت پہنچے ہیں تو رات وہاں گزارتے، صبح کے وقت وہاں سے مدینہ میں تشریف لاتے۔ تو جس وادی کے اندر آپ رات گزارتے اس کو وادی مؤرس کہتے تھے۔ مؤرس تعریس کرنا، رات کے آخری حصے میں آرام کرنا۔ تو یہ طریق شجرہ اور طریق المؤرس یہ دونوں ذوالحلیفہ میں ہیں اور قریب قریب ہی ہیں، تقریباً مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہیں۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الی مکہ یصلی فی مسجد الشجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف نکلتے تو نماز پڑھتے تھے مسجد شجرہ میں، یعنی اس درخت کی جگہ بعد کے اندر مسجد اس کے قریب بنا دی گئی تھی۔ اس وقت درخت بھی موجود تھا، مسجد بھی ساتھ بنا دی گئی۔ تو بعد کے اندر مرور زمانہ سے جب توسیعات ہوتی گئی ہیں تو وہ تمام کی تمام کیفیات تبدیل ہوگی۔ اب تو مسجد ذوالحلیفہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ بہت بڑے ایک علاقے کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو بہرحال طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ مکہ کی طرف نکلتے تو جو درخت کے قریب جو مسجد ہے، جہاں مسجد بنائی تھی، وہاں آپ سے وہاں دو نماز ادا کرتے۔ یصلی سے مراد بعد نے تو کہا احرام کی 2 رکعتیں ہیں اور بعد نے کہا کہ فرض نماز۔ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، اور جب واپس آتے تو ذوالحلیفہ کے اندر بطن وادی کے اندر کی طرف آپ آتے۔ بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور وہاں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہوتی۔ صبح تک پھر وہاں رات گزار کر صبح سویرے وہاں سے مدینہ کی طرف کوچ فرماتے۔ تو بہرحال ذوالحلیفہ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ تو اب وہ کسی انداز سے بھی ذوالحلیفہ جس طرف سے بھی آئے تو ذوالحلیفہ جگہ سے وہ احرام باندھ کر آگے جا سکتا ہے۔ اب جو حدیث کے اندر جو حیت اور کیفیت بتلا دی گئی ہے، جس جگہ کی نشاندہی کی ہے، وہ تمام کی تمام اب اس کا تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ باب نمبر 16 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم
العقیق واد مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عقیق یہ مبارک وادی ہے، بابرکت وادی ہے۔ عقیق مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر بقیع کے قرب میں ہے۔ اس کو العقیق کہنے کی توجیہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو زبیر بن بکار کے حوالہ سے بیان کی اخبار مدینہ میں، اس میں یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ طبہ نامی یمن کا بادشاہ جب مدینہ آیا تو مدینہ سے واپس جب اس وادی پر پہنچا تو یہ وادی بہت سرسبز و شاداب تھی۔ اس کی زرخیزی کو اور شادابی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ زمین کا یہ ٹکڑا تو زمین کا یہ عقیق ہے۔ جیسے انگوٹھی کے اندر عقیق ہوتا ہے جو انگوٹھی کی زینت ہوتی ہے، اسی طرح یہ علاقہ شادابی کے اعتبار سے، زرخیزی کے اعتبار سے یہ تو زمین کا عقیق ہے۔ تو یہ ایک بادشاہ نے اپنے بہت سے حواریوں کی موجودگی میں یہ اللفظ کہا، تو اسی سے اس علاقے کا نام عقیق بن گیا۔ واللہ عالم، ایک توجیہ یہ اس کی بیان کی گئی ہے۔ تو عقیق نامی ایک وادی مکہ کے قریب بھی ہے، مکہ کے قریب بھی ایک عقیق نامی وادی ہے، لیکن اس جگہ جیسے عقیق وادی کا تذکرہ یہ مدینہ کے قریب یعنی مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جگہ پر یہ تینوں جگہ ہیں، عقیق بھی اور اسی طرح وہ شجرہ والا راستہ جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، اور اس طرح معرس وادی یہ بھی۔ حدیث نمبر 1534، قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید وبشر بن بکر التنیسی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني یحییٰ قال حدثني اکرمۃ انہ سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول انہ سمع عمر رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی العقیق، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول اتانی لیلۃ آت من ربی، آج رات میرے رب کی طرف سے کوئی آنے والا میرے پاس آیا، فقالا، تو اس نے مجھے یہ آ کر پیغام دیا کہ صلی فی ھذا الواد المبارک، نماز پڑھیے اس بابرکت وادی میں، وقل، اور فرمائیے عمرۃ فی حجۃ، عمرہ حج کے اندر، حج کے ایام کے اندر عمرہ کرنا یہ درست قرار دے دیا گیا۔ دو باتیں کہ آج رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا اور اس نے یہ مجھے اطلاع دی، ایک تو یہ کہ اس بابرکت وادی کے اندر نماز پڑھیے، تو ثابت ہوا کہ عقیق وادی یہ بابرکت ہے، یہ اسپیشل اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے یہ چیز آپ کو بتلائی گئی۔ دوسرا، عمرہ جو یہ حج کے ایام کے اندر کرنا یہ درست ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے اندر عمرہ کرنا اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا، ناپسند سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ حج کے ایام جنہیں حج کے سفر کے اندر ہی ساتھ عمرہ کرنا، جس طرح کہ حج قران اور حج تمتع میں کیا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے حج کے ایام کو عمرہ کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ پہلے جو لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بات گڑھی ہوئی تھی کہ حج کے ایام کے اندر عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات تھی۔ حدیث نمبر 1535، حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا فضائل بن سلیمان حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اریہ وهو معرس بذی الحلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھلایا گیا، اور یا خواب کے اندر آپ کو یہ چیز دکھلائی گئی، اس حال میں کہ آپ تعریس فرما رہے تھے، رات کو آرام کر رہے تھے ذوالحلیفہ جگہ پر، ذوالحلیفہ پر جگہ پر آپ تعریس کر رہے تھے، تو خواب کے اندر آپ کو یہ چیز دکھلائی گئی۔ قیل لہ انک ببطحاء مبارکۃ، آپ کو کہا گیا کہ آپ
وادی بطحا باب برکت وادی بطحا میں ہے، باب برکت وادی بطحا کے اندر ہے، تو ثابت ہوا کہ وادی بطحا اور وادی عقیق یہ باب برکت ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے یہ پیغام آپ کو سنایا ہے۔ فقد اناخ بنا سالم یتوخا بالمناخ، راوی کہتے ہیں، اور راوی سے مراد موسیٰ بن عقبہ، کہ بٹھایا تھا ہمارے ساتھ سالم نے ہماری موجودگی کے اندر اپنی اونٹنی کو بٹھایا، یتوخا بالمناخ، اور وہ تلاش کر رہے تھے، قصد کر رہے تھے اونٹ کو بٹھانے کے لیے اس جگہ اللہ ذکانہ عبداللہ یونیح ہو جہاں عبداللہ بن عمر اپنے اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے، کہ جب ہمارے ساتھ سفر میں حضرت سالم رحم اللہ تھے تو وہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے وہ جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کو اونٹ کو بٹھانے کے لیے جگہ تلاش کرتے، اور وہ عبداللہ بن عمر یتحرى معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریس والی جگہ تلاش کیا کرتے تھے، جہاں آپ نے تعریس کی تھی وہ وہاں تلاش کر کے وہاں تعریس کرتے، اور وہ جگہ تھی کہاں؟ وہ اسفل من المسجد، اور وہ مسجد سے کچھ نیچے والی جگہ پر تھی، اس وقت جو مسجد وہاں بنا دی گئی تھی اس مسجد سے کچھ نیچے والی جگہ پر، الذی ببطن الوادی، جو بطن وادی میں تھی، بین و بین طریق واسط من ذالک، ان کے درمیان یعنی نیچے لوگوں کے اترنے والوں کے درمیان اور راستے کے درمیان کچھ جو درمیانی کیفیت تھی، لوگوں کے ڈلوان والی جگہ اترنا اور راستہ، اس کے درمیان وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے تعریس کی تھی۔ وہ اس وقت کی جگہیں بتلا رہے ہیں، مطلب کہ ایک مسجد بنا دی گئی تھی، اور بعض لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ جس جگہ مسجد بنائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریس وہاں کی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ آپ نے تعریس وہاں نہیں کی بلکہ اس سے کچھ نیچے والی جگہ پر کی ہے، کیونکہ مسجد بنانے کے لیے جگہ وہ وہاں زیادہ مناسب تھی اس لیے بنا دی گئی، لیکن آپ کی تعریس تھوڑی سی نیچے والی جگہ تھی، اور عبداللہ بن عمر اس نیچے والی جگہ جہاں آپ نے رات کو آرام کیا تو اسی جگہ آرام کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر وادی عقیق کے باب برکت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ باب نمبر 17، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، باب ہے کہ خلوق والی خوشبو اس کو دھو ڈالنا 3 مرتبہ کپڑوں سے۔ اگر خلوق ایک خوشبو ہے جس کے اندر زعفران ملی ہوتی ہے، زعفران ملی ہوئی ایک خوشبو ہوتی ہے، تو اگر کسی نے وہ کپڑے پر لگائی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح بار بار دھوئے تاکہ اس کا نشان ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 1536، قال ابو عاصم اخبرنا ابن جریج اخبرنی عطا ان صفوان بن یعلا اخبرہ ان یعلا قال لعمر رضی اللہ عنہ، حضرت یعلا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ارنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحی الیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو تو مجھے بھی دکھلانا۔ ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت، وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے، مثلاً آپ کا کچھ پسینہ آ جانا، چہرے کا رنگ سرخ ہو جانا، تو کیونکہ وحی کی ایک بڑی ثقیل چیز تھی، تو جیسے کہ انسان پر ثقل اور بوجھ پڑتا تھی، یہ آپ کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے۔ انہوں نے عطیہ نے یہ بات سنی تھی اور دیکھا نہیں تھا کہ وحی کی نزول کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی۔ ان کو شوق ہوا کہ میں بھی یہ کیفیت دیکھوں، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو تو مجھے بھی بتلانا، میں بھی آپ کی کیفیت و منظر دیکھوں گا۔ قال فبینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجیرانۃ، راوی فرماتے ہیں کہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ جگہ پر تھے، ومعہ نفر من الصحابی، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ جاءہ رجل، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ، اس نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول کیا سمجھتے ہیں آپ اس آدمی کے بارے میں، کیا فرماتے ہو اس آدمی کے بارے میں جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو، وہ متزمح بطیب، اور اس نے خوشبو اپنے پر لیپ کی ہو، متزمح میں اتنی زیادہ کہ لیپ کی ہو، بہت زیادہ اس نے لت پت اپنے آپ کیا ہو،
مطلب کہ ایک آدمی نے احرام باندھا لیکن اپنے جسم پر اس نے کپڑوں پر خوب خوشبو لگائی ہوئی ہے. فساکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. فجعل وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. فاشارہ عمر رضی اللہ عنہ الی یعلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یعلا کی طرح اشارہ کیا کہ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ مجھے اللہ کے رسول کی وہ کیفیت دکھلانا جب آپ پر وحی نازل ہو تو آؤ آپ کو دکھلاؤں. فجاء یعلا، یعلا آئے. وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوبن قد اذل بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا سائے کے لیے، سایہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کپڑے کے نیچے سے سار کر کے اندر کر کے آپ کی کیفیت دیکھ لو. فادخل راسہ، اس نے اپنا سار داخل کیا. فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ ہے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. وہ یغت، اور آپ خرانٹے لے رہے تھے. چہرہ سرخ تھا جیسے انسان خرانٹے لیتا ہے، آواز آتی نا، یہ کیفیت تھی آپ کی. ثم سرج عنہ، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی یہ کیفیت ختم ہوگی. فقال، آپ نے فرمایا کہ این الذی سأل عن العمرہ، کہاں ہے وہ آدمی جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا، جس نے سوال کیا تھا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا، اس نے بہت زیادہ اپنے کپڑوں پر خوشبو کی لیپ کی ہوئی ہے، وہ کہاں ہے آدمی؟ وہ عطیہ براجل، اس آدمی کو لایا گیا آپ کے سامنے کہ یہ تھا وہ آدمی. فقال، آپ نے فرمایا اغسل طیبہ الذی بک ثلاث مرات، جو تیرے ساتھ خوشبو ہے جو تو نے کپڑوں پر لگائی اس کو 3 مرتبہ دو. جو کپڑے پر جو خوشبو لگائی اس کو 3 مرتبہ دو دے. ونزع عنک الجبہ، اور اپنا جبہ اتار دے، کیونکہ سلا ہوا کپڑا پہننے کی ممانت اس کو بھی اتار دے. وصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجتک، اور کر اپنے عمرے کے اندر وہی کچھ جو حج میں کرتا ہے. جو حج کی پابندیاں ہیں وہی عمرے کی پابندیاں ہیں، جو حج کا احرام ہے وہی عمرے کا احرام ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں. جتنا فرض نماز کے لیے وضو وہی نفل نماز کے لیے وضو ہے. تو یہ تو نہیں کہ فرض نماز کا وضو کی اور طرح ہو، نفلوں کا وضو اور ہے. اسی طرح حج کا اور عمرے کا احرام کی پابندیاں سب کچھ ایک ہی جیسی ہے. اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر لفظ استعمال کیا، باب غسل خلوق، خلوق کو دو ڈالنا، جبکہ حدیث کے اندر خلوق کا لفظ نہیں ہے بلکہ طیب کا لفظ ہے، وہ متضمح بطیب. تو وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ وہی حدیث کسی دوسری جگہ آئی ہو تو وہاں کوئی لفظ آیا ہو تو اس کو بھی اپنی تبویب کے اندر ذکر کر دیتے ہیں. تو اس روایت کے اندر تو یہ خلوق کا لفظ نہیں ہے. البتہ یہ روایت ابواب العمرہ حدیث نمبر 1789 اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وعلیہ اثر الخلوق، کہ اس آدمی کے اوپر خلوق کے آثار تھے، خلوق اس کو کپڑوں پر لگی ہوئی تھی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جگہ یہی یہ حدیث آئی ہے اس کے اندر خلوق کے لفظ ہے، اس سے باب تبویب قائم کی ہے. خلوق کے بارے میں بتلا دیا کہ زعفران ایک رنگ ہے، خوشبو کے اندر وہ رنگ ملایا ہو تو اس کی ممانت، زعفران چونکہ مردوں کے لیے اس کی ممانت ہے، مرد احرام کے اور بغیر احرام کے بھی زعفران رنگ استعمال کرنا، کپڑوں پر وغیرہ لگانا، یہ درست نہیں ہے. تو یہ ممانت زعفران رنگت کی وجہ سے تھی، نہ کہ صرف خوشبو کی وجہ سے، کیونکہ احرام کے وقت خوشبو لگانا یہ جائز ہے، احرام باندھنے کے بعد جائز نہیں ہے. احرام جب باندھا جا رہا ہے، میقات سے آگے کراس نہیں کیا، احرام باندھا جا رہا ہے، اس وقت احرام باندھتے وقت لگا سکتے ہیں، اگرچہ خوشبو کے اثرات بعد میں بھی آتے رہیں. لیکن احرام باندھنے کے بعد جب میقات سے گزرا ہے تو پھر اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. اس سے بعض نے یہ اس مفہوم بیان کر دیا بعض روایات کو دیکھ کر کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کی جو ممانت ہے تو احرام کے وقت بھی نہ لگائے، کیونکہ احرام کے بعد اس کی خوشبو آتی رہے گی. حالانکہ بعد میں خوشبو آنے کی کوئی ممانت نہیں ہے. جو آپ نے یہاں اس کو کہا تھا کہ اچھی طرح کپڑے کو دھو ڈال، تو وہ تھا اس کے اندر دوسری زعفران ملی ہوئی تھی،
اور زعفران کا ملا ہوا جو رنگ ہے یہ مردوں کے لیے استعمال کرنے کی اس کی ممانعت ہے۔ بعض نے یہ بھی توجیہ اس کی بیان کی ہے کہ جو خوشبو کو دھو ڈالنے، احرام کے وقت جو خوشبو لگائی جائے اس کو دھو ڈالنے کا جو حکم یہ منسوخ ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہے جعرانہ، عمرہ جیرانہ کا جو آپ نے 8 ہجری میں کیا ہے، اور جو آپ نے خود خوشبو لگائی تھی احرام کے وقت وہ حجۃ الوداع کا موقع جو 10 ہجری کا ہے۔ تو بعد والا جو فعل ہوتا ہے وہ پہلے والے کے لیے اگر تطبیق نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے بعد والا ناسخ ہوگا، پہلا منسوخ ہوگا۔ لیکن ناسخ منسوخ کی طرف جانے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب تطبیق کی صورت نہ ہو۔ جب تطبیق بالکل واضح ہے کہ احرام کے وقت خوشبو لگائی جا سکتی ہے، احرام باندھنے کے بعد کہ اس کی ممانعت ہے، تو اس کے اندر تو کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ باب نمبر 18، باب الطیب عند الاحرام وما یلبس اذا اراد ان یحرم ویترجل ویدخن۔ باب خوشبو لگانا احرام کے وقت، احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا۔ وما یلبس اذا اراد ان یحرم، اور احرام باندھتے وقت کون سے کپڑے پہنے اس کا تذکرہ۔ ویترجل ویدخن، اور احرام کے وقت کنگھی بھی کر سکتا ہے اور تیل بھی لگا سکتا ہے، تیل بھی اور کنگھی بھی یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما یشم المحرم الریحان، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم آدمی، احرام والا آدمی پھول کو سونگھ سکتا ہے، خوشبو والے پھول کو سونگھ سکتا ہے۔ خوشبو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ایک زعفران یا ورس ملی ہوئی خوشبو، ایسی خوشبو جس کے اندر زعفران کی رنگت ہو یا ورس بوٹی کی ہو، تو یہ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں بھی منع اور بغیر احرام کے بھی، عام حالت میں بھی منع ہے اور احرام کی حالت میں بھی منع ہے۔ دوسری خوشبو جو عام خوشبو ہوتی ہے، جو جس کے اندر یہ کلر وغیرہ زعفران یا ورس وغیرہ نہیں ہوتا، تو یہ احرام کے وقت جائز ہے اور احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لگانے کی ممانعت ہے۔ تیسری خوشبو ہوتی ہے پھول وغیرہ، گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، پھولوں کی خوشبو، تو یہ احرام باندھتے وقت بھی اور احرام باندھنے کے بعد بھی یہ خوشبو سونگھنا یہ جائز ہے۔ تو یہاں وہ تیسری صورت ہے کہ پھولوں وغیرہ کی خوشبو، اس کا تذکرہ کیا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یشم المحرم الریحان، کہ محرم آدمی پھول کی خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ وینظر فی المرآۃ، اور شیشے کو بھی دیکھ سکتا ہے، شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ویتداویٰ بما یاکل، اور علاج معالجہ کر سکتا ہے جو چیزیں وہ کھاتا ہے۔ الزیت و سمن، وہ تیل ہے، یہ گھی ہے، تیل دی جو گھی وغیرہ انسان کھاتا ہے تو اس کو بیماری کے علاج وغیرہ کے طور پر، مثلا کہ جسم پر کوئی حصہ زخم ہے، کوئی پھٹا ہوا ہے، کوئی خارش وغیرہ ہے، تو وہاں یہ تیل وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن تیل خوشبو والا نہ ہو، سادہ تیل جیسے سرسوں وغیرہ کا ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ وقال عطا یتختم ویلبس الحمیان، امام عطا فرماتے ہیں کہ احرام کے اندر انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، ویلبس الحمیان، اور حمیان بھی باندھ سکتا ہے۔ حمیان وہ پٹا جس کے اندر انسان اپنے قیمتی کاغذات یا پیسے وغیرہ بیلٹ کی شکل کے اندر جو کمر کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ وطاف ابن عمر رضی اللہ عنہ وهو محرم وقد حزم علی بطن بثوب، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طواف کیا اس حال میں کہ وہ احرام کی حالت میں تھے اور انہوں نے باندھا ہوا تھا اپنے پیٹ پر ایک کپڑا، اپنے پیٹ پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا۔ تو ساودھان اس کپڑے کے اندر کوئی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی روپے پیسے بھی ہو سکتے ہیں، تو یا اسی طرح جو چادر باندھی اس کے اوپر بھی ایک کپڑا باندھا تاکہ رش وغیرہ کے اندر تیز چلنے کی وجہ سے وہ کھلنے نہ پائے۔ تو یعنی اس طرح چیز جو ہے وہ کمر پر وہ کمر بند ہے، یا اس طرح کا وہ بیلٹ وغیرہ ہے، یا حمیان کو اس طرح کی چیز وہ پہنی جا سکتی ہے۔ ولم تر عائشہ تو بالتبان بعثا للذین یرحلون حودجہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھتی تھی کوئی حرج تبان پہننے میں، تبان جانگیا یا انڈر ویئر پہننے میں
ان لوگوں کے لیے یرحلون ہودجا، جو ان کا ہودج اٹھاتے تھے، جو ہودج اٹھا کر رکھتے تھے تو ان کو اپنی چادر کے نیچے اگر وہ جانگیا وغیرہ پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ ہودج کو اٹھاتے اتارتے وقت چادر جو وہ آگے پیچھے ہل بھی سکتی ہے، ہوا سے اڑ بھی سکتی ہے، تو اگر نیچے کوئی انڈر ویئر پہنا ہو، جانگیا پہنا ہو تو اورا وغیرہ نظر آنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1537 قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن سعید بن جبیر قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یدہن بالزیت، ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ تیل زیت کا عام سادہ جو تیل اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ احرام کی حالت کے اندر سادہ تیل خوشبو والا نہ ہو، عام استعمال سر کو لگانا، جسم کو لگانا، یہ استعمال کر لیتے۔ فذکرت لابراہیم، میں نے ابراہیم نخعی کو ذکر کی یہ بات کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تیل استعمال کر لیتے تھے۔ قال ما تصنع بقولی، وہ فرمانے لگے آپ اس کے قول کے ساتھ کیا کریں گے بھی، جب نبی کے قول سے، نبی کے فعل سے ثابت ہے کہ احرام کے وقت آپ خوشبو لگا لیتے تھے، تو اب آپ نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے عمل کے ہوتے ہوئے صحابی کا پیش کرتے، آپ کو اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے جب نبی کا فرمان جو موجود ہے۔ یعنی یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ نبی کے قول اور فعل کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں نبی کی بات آ گئی بس بات ختم ہوگی۔ تو جب مرفوع یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے وقت خوشبو استعمال کرتے تھے، وہ خوشبو خواہ تیل کے اندر ملی ہوتی یا ویسی ہوتی، تو اب کوئی اور بھی بعد میں استعمال کر لے تو اور کی قول کو پیش کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ حدیث نمبر 1538 حدثنا الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانی انظر الی وبیث الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہی ہوں خوشبو کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں، اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ احرام کی حالت میں آپ نے سار کے بالوں کی مانگ نکالی تو مانگ کے درمیان وہ سفید سفید خوشبو کے آثار نظر آ رہے تھے، کیونکہ ایک تو لیکوڈ قسم کی خوشبو ہوتی ہے جیسے عطر وغیرہ، ایک جسم والی جیسے کستوری وغیرہ، تو کستوری وغیرہ کی خوشبو لگائی ہو تو دیر تک بھی اس کے نشانات اس کے باقی رہتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ احرام کی حالت میں تھے تو آپ کی مانگ کے اندر وہ خوشبو نظر آ رہی تھی، کیونکہ احرام کے وقت لگائی تھی تو بعد میں کافی دیر تک اس کا نشان نظر آتا رہا۔ حدیث نمبر 1539 حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن القاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہ رضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرام حین یحرم والحل قبل ان یطوف بالبیت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوشبو لگایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحرام ہی، آپ کے احرام کے وقت، حین یحرم جب آپ احرام باندھتے، احرام پہنتے جب آپ، اس وقت میں آپ کو خوشبو لگاتی، والحل ہی قبل ان یطوف بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے جب آپ احرام کو کھولتے اس وقت بھی۔ 10 ذو الحجہ کو جب حجامت کرائی ہے، 10 ذو الحجہ کو 4 کام کیے جاتے ہیں، قربانی اور پہلے جمرات کو کینکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، اس کے بعد حجامت کرانا، اس کے بعد طواف افاضہ۔ تو حجامت کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، کپڑے احرام والے اتار کر دوسرے سلے ہوئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ احرام اتار کر دوسرے کپڑے پہنتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں اس وقت آپ کو خوشبو لگاتی، حالانکہ ابھی بیت اللہ کا طواف افاضہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو گویا کہ احرام باندھتے وقت بھی خوشبو لگاتی، جس کی خوشبو بعد میں احرام باندھنے کے بعد بھی آتی رہتی، حتیٰ کہ آپ کے وہ مانگ میں اس کے نشانات بھی نظر آتے۔ اور اسی طرح 10 ذو الحجہ کو جب آپ احرام کھولتے لیکن ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، مکمل طور پر وہ ہل والی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ ایک کا کام ابھی باقی ہے، وہ بیت اللہ کا طواف، تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو خوشبو لگاتی۔
تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک سے کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ ہاں احرام باندھ لینے کے بعد میقات سے جب آگے گزر گیا ہے پھر خوشبو کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 19، من احل ملبدن، جس نے احرام باندھا تلبید کیے ہوئے۔ تلبید سر کے بال جو کہ احرام باندھنے کے بعد بار بار کنگھی کرنا، سنوارنا، اس میں بال اکھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو کوئی تلبید، کوئی ایسی چیز بالوں کو تیل وغیرہ ایسا لگا لیا جائے کوئی بار بار کھلے نہ جڑے، جمے رہیں۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زلفیں مبارک تھی، تو اگر ان کو تیل وغیرہ کنگھی وغیرہ 2-3 دن نہ کیا جائے تو حالت ذرا اس کے اندر عجیب سی بن جانی تھی، تو آپ نے پھر تلبید کی تاکہ بال جو جمے رہیں اور بغیر کنگھی کیے ہوئے بھی بال اپنی جگہ درست رہیں۔ حدیث نمبر 1540، حدثنا اسبغ اخبرنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا۔ اب تلبیہ کہہ رہے تھے تلبید کیے ہوئے، سر کے بالوں کو تلبید کی تھی اور آپ تلبیہ کہہ رہے تھے، تو ثابت ہوا کہ احرام کے وقت بالوں کو کوئی ایسی چیز لگا لینا، ایسا تیل وغیرہ لگا لینا کہ جس میں کئی دن تک بالوں کو کنگھی کرنے کی اور ان کے کھلنے کی ضرورت نہ ہو، تاکہ انسان کی حیات اور کیفیت جو وہ درست رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔